اس کے امپیکٹس اوور آل ان جرنل دنیا میں کیا ہو رہے ہیں اس کے امپیکٹ اس کے اوپر کریں گے. اس کا ٹائم کیا ہے, یہ 2 علیحدہ ہیں. میں آپ کے ساتھ دوسری ویڈیو بھی کنٹینیوشن میں کر لیتا ہوں, دیٹ از ناٹ اے بگ ڈیل. نہیں سر وہ ہم علیحدہ کریں گے سلام اگر اس کو جو ہے وہ ایک ہی ویڈیو میں دونوں کریں گے نا تو یہ دونوں کی انفارمیشن مکس ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہ دونوں علیحدہ کرتے ہیں. سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو گرہن ہے یہ اس کا امپیکٹ اوور آل کیا ہے, ان جرنل کیا ہے, اس کے ساتھ ہوگا کیا, کیا معاملات ہوں گے دنیا میں, اور اس کا ٹائم کیا ہے, اور یہ کہاں کہاں نظر آئے گا, اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. جی سر. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ میں آپ کو 12 کے 12 زوڈک سائنس کے اوپر اس کا اثر کیا ہے اس کے اوپر میں آپ کو بعد میں ریڈنگ دے دیتا ہوں. ڈن سر. ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو لیونر امپیکٹ ہے, چاند چونکہ سورج کی نسبت ہماری زمین کے زیادہ قریب ہے, چاند کا اثر ہمارے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے, اور چاند گرہن جو ہے یہ ایموشنلی بہت زیادہ چیزوں کو جو ہے وہ دباؤ میں لاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب یہ سب سے پہلے بات کر لیں کہ اسلام میں اس کا کانسیپٹ تو رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ گرہن کسی کی موت یا زندگی کا پیغام نہیں ہوتے, بلکہ یہ اللہ کی نشانی ہے. اللہ کی نشانیاں آپ کو گائیڈنس کے لیے بھی ہوتی ہیں, اللہ کی نشانیاں آپ کو جو ہے وہ کسی جو ہے وہ انتباہ کے لیے بھی ہوتی ہیں, کوشن کے لیے بھی ہوتی ہیں, اٹینشن بھی ان کے لیے جو ہوتی ہے کہ مطلب یہ آپ کو بتاتی ہیں کہ یہ چیزیں اب خراب ہو رہی ہیں, اس طرف مت جائیے, اپنے کردار کو اللہ کے قریب کریے. اور دوسرا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر یہ فرمایا ہے کہ جب بھی گرہن ہو تو اپنے اللہ کے سامنے جو ہے وہ عبادت کے لیے جھک جاؤ, اللہ کے سامنے پیش رہا کرو. اسی طرح مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب آسمان پہ گرہن ہو تو زمین والوں کو جھک جانا چاہیے اللہ کے سامنے. بالکل سر. اب چاند کی 2 پوزیشنز ہیں, گرہن تو اپنی جگہ, لیکن چاند کی 2 پوزیشن ہیں, ایک کو ہم بلو مون کہتے ہیں, ایک کو بلڈ مون کہتے ہیں. بلو مون جب بھی ہوتا ہے تو پازیٹیو طاقتیں پرووک ہوتی ہیں, بلڈ مون جب بھی ہوتا ہے تو نیگیٹو طاقتیں پرووک ہوتی ہیں. نیگیٹو طاقتوں کا جو ہے وہ امپیکٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو نیگیٹو طاقتوں کا امپیکٹ جب بہت زیادہ بڑھتا ہے تو پھر چیزیں الجھتی ہیں. جتنی بھی نیگیٹو طاقتیں ہیں وہ نیگیٹو طاقتیں بلڈ مون میں ہمیشہ پرووک کرتی ہیں. پہلے بھی 4 بلڈ مونز ہوئے تو آپ نے اس کے بعد غزہ کی جنگ, چیزیں بہت ساری الجھتی ہوئی دیکھی. اور اسی طرح جو ہے وہ اب یہ جو 5واں بلڈ مون ہے یہ انتہائی خطرناک ہے, انتہائی خطرناک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بلڈ مون جو ہے یہ پائسز میں لگ رہا ہے, تو یہ جو پائسز میں لگ رہا ہے تو یہ پانی کے اوپر, پائسز واٹر جو ہے وہ ہے واٹر سائن ہے, تو یہ پائسز میں لگ رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانیوں کو بہت زیادہ. اور پھر اس گرہن کا اثر 45 دن پہلے اور 45 دن بعد تک, عموماً 15 دن تک ہوتا ہے, لیکن بلڈ مون جو ہے نا اس کا امپیکٹ ہمیشہ 45 دن پہلے اور 45 دن بعد تک ہوتا ہے. سر یہ زلزلے جو ہم نے دیکھے ہیں یہ افغانستان میں, سارا کچھ اموات اسی وغیرہ, کا امپیکٹ ہے سر. اپنے یہ گرہن سے 45 دن پہلے یہ کام شروع ہو گیا, 45 دن بعد, یہ 3 مہینے ٹوٹل یہ سپین رہے گا, اور یہ 3 مہینے کے سپین کا اثر اگلے کئی سال تک رہے گا. یہ اثر تو ختم ہو جائیں گے, لیکن یہ ایسی فالٹ لائن کریٹ کر دیں گے, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایسی فالٹ لائن کریٹ کرے گا یہ گرہن کہ جس سے زلزلے آتے رہیں گے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں. اب یہ گرہن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ لگ کب رہا ہے اور کہاں دیکھا جائے گا, پھر اس سے آگے چلتے ہیں. تو یہ گرہن 7 ستمبر 2025 کو جو ہے وہ لگ رہا ہے, یہ ٹوٹل لیونر ایکلپس ہے اور بلڈ مون ہے. 7 ستمبر 2025 کو یہ 8:28 PM یعنی 2028 PM کے اوپر یہ شروع ہوگا. یہ PST کے مطابق بتا رہا ہوں آپ کو, PST پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم +50 GMT کے مطابق. اور یہ میکسیمم ایکلپس ہوگا 23:11 پہ, 11:11 PM کے اوپر یہ میکسیمم ہوگا. اور پھر یہ اینڈ ہوگا 8 ستمبر شروع ہو چکی ہوگی 1:55 AM 155 آورز کے اوپر 155
AM کے اوپر یہ ختم ہو جائے گا. یعنی گرہن کے لیے یہ بہت لمبا ٹائم ہے, 5 گھنٹے 27 منٹ, تقریباً 5.5 گھنٹے کا. اور یہ بہت خطرناک ٹائم ہے, اس میں بہت زیادہ نقصان کا اندیشہ ہے اس ٹائم کے اندر بھی. یس بالکل 100%. اور یہ چونکہ ویزیبلٹی اس کی بہت زیادہ, یعنی پوری دنیا کے 77% عوام اس گرہن کو دیکھیں گے. اچھا. یعنی پوری دنیا میں 80% سے زیادہ علاقے کے اوپر یہ دیکھا جائے گا, اور 77% پاپولیشن جو ہے وہ اس کو دیکھے گی. اب ایک گریک میتھ میں ایک لفظ ہے لیونیٹک. لیونیٹک کہتے ہیں اس شخص کو جو بہت زیادہ جذباتی ہو گیا ہو, وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہو گیا ہو, اوور ری ایکٹیو ہو گیا ہو, وہ مطلب چیخنے چلانے والا حصہ. لیونیٹک کہتے ہیں کہ جو لیونر امپیکٹس کے اندر آیا ہو. تو لیونر ایکلپس کی اس وقت دنیا میں یہ لونیٹک سچویشنز جو ہے نا وہ بہت پرووک کر رہی ہیں, اور یہ اس کے اثرات شاید کسی بھی سورج گرہن سے زیادہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دنیا میں جو ہے وہ بڑا مشکل ہی ہے کہ اس کو جو ہے وہ چیزیں اس کی کیور ہو سکے, کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جنگوں کا ٹائم ہے, ملامت الکبریٰ کا وقت ہے. اجتماعی جذبات میں بہت شدت آ رہی ہے, اجتماعی جذبات میں شدت آ رہی ہے. عموماً یہ شدت بہت زیادہ بڑی ہوگی قوموں میں. آپ نے انڈونیشیا میں دیکھ لیا احتجاج اور سماجی بے چینی, عوامی غصہ, بیداری کی تحریکیں دنیا میں بڑھ رہی ہیں. سیاسی تبدیلی یا بے چینی دوسری چیز اس سے ہوگی. یعنی جب بھی یہ اس قسم کا بلڈ مون ہوا ہے تو دنیا میں سیاسی نظام بدلتے ہیں, اور ایسی صورت میں قیادت کا زوال ہوتا ہے, عوامی مزاحمت بڑھتی ہے, چیزیں الجھتی ہیں. بلڈ مون بڑی بڑی طاقتور قوموں کے رخ موڑ دیتا ہے, بحران کی علامت ہوتا ہے یہ. تیسرا, معاشی اتار چڑھاؤ ہو رہا ہے انٹرنیشنل, پوری دنیا میں نقصانات بھی ہو رہے ہیں. عالمی منڈیوں میں غیر یقینی کیفیت ہے. آپ نے یہ سیلاب میں فصلیں ڈوبتی ہوئی دیکھ لی ہیں, اس کا امپیکٹ اگلے 6 مہینے میں دیکھ لیجئے گا, آپ کے پاس کھانا نہیں ہوگا. بلڈ مون کے اثرات جو ہیں عالمی منڈیوں میں بھی غیر یقینی ہیں. جنگیں شروع ہونے کی طرف جا رہی ہیں. سمندر کے پائسز کے اوپر کیا امپیکٹ ہے اس کے اوپر آگے چل کے بات کرتا ہوں. تو یہ تو پوری دنیا میں سپلائی چین کو متاثر کر رہا ہے. جنگ اور امن کے امکانات جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. دنیا میں سینسٹیو ایریاز بڑھ رہے ہیں, نقشے جو ہیں وہ بہت سینسٹیو ہو رہے ہیں. سرحدی کشیدگیاں ہوں گی, امن کے معاہدے یا ہو جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے. دونوں صورتوں میں قوموں کے اندر روحانی اور نظریاتی رجحان, پانچویں چیز ہے, وہ بہت بڑھ رہی ہے. مذہبی روحانی رجحان زیادہ ہو رہے ہیں, نظریاتی لوگ کھڑے ہوں گے, لوگ سوال پوچھنا شروع کریں گے کہ ہماری قوم کدھر جا رہی ہے, کیا ہو رہا ہے. گرہن کا جو مقام ہے وہ اس کے اوپر انٹرنیشنل امپیکٹ ہے. اب گرہن جہاں نظر آتا ہے ان علاقوں پہ اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے, باقیوں پہ نہیں ہوتا. تو یہ دنیا کے تو 70-80% علاقوں پہ نظر آ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پوری دنیا میں اس کا امپیکٹ بہت خطرناک ہوگا. یہ 6 چیزیں میجر یہ ہو رہی ہیں. دوسرا, یہ گرہن لگ رہا ہے پائسز میں. پائسز کا تعلق ہے پانی سے. پانیوں کا عذاب آپ نے دیکھ لیا ہے. ایسے ہی شاہ جی, یہ دنیا میں بھی سمندروں میں طغیانیاں شروع ہو رہی ہیں, اور بھی چیزیں اور ہوں گی. بارشیں آپ نے دیکھ لی ہیں. شاہ جی 6 تاریخ کو کراچی کے حوالے سے بڑے لوگ ڈسٹرب ہیں ادھر. اللہ کی مرضی سر, اللہ نے کرنا ہے, جو کائنات کے مالک کی مرضی یہ ہوگا تو وہ نہ کسی کے کہنے سے بدلتا ہے, نہ کسی کے کہنے سے کچھ ہوتا ہے, نہ میرے بتانے سے کچھ ہوگا. چونکہ یہ گرہن پائسز میں ہے. پائسز 12واں سٹار ہے. پائسز میں جذباتیت ہے, پائسز میں روحانیت ہے. پائسز میں جب بلڈ مون لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 12 کے 12 سٹارز کو جو ہے نا وہ ہٹ کرے گا. اب 12 سٹارز کے اوپر اس کا امپیکٹ کیا ہے وہ میں اس کے اوپر بعد میں آتا ہوں. پہلے میں ذرا یہ بتا دوں کہ اس میں جب یہ گرہن ہے تو پھر کرنا کیا ہے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ریمیڈیز جو بتائی ہیں اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. 12 سٹارز پہ جو امپیکٹ ہے اس اگلی ویڈیو میں کرتے ہیں. رسالت میں آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر گرہن ہو تو لمبی قرت والی نماز پڑھو. اسے نماز خسوف یا نماز آیات کہتے ہیں. لمبی قرت ہوتی ہے. صحیح بخاری حدیث 1044 ہے کہ رسالت میں آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سورج گرہن ہوا تو آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا, 2 رکعت نماز پڑھائی, بڑی لمبی قرت کی اور پھر خطبہ دیا. اور آپ نے یہ فرمایا کہ یہ کسی کی موت یا زندگی کے لیے نہیں ہوتا, لیکن یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اور جب تم اسے دیکھو تو نماز پڑھو, دعا کرو, استغفار کرو اور صدقہ دو. یہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ جی جب گرہن کا وقت ہو, چاہے چاند گرہن یا سورج گرہن کا وقت ہو, تو نماز پڑھو, نماز خسوف یا نماز آیات اسے کہتے ہیں. توبہ کرو, استغفار کرو, صدقہ دو,
اور اپنی آخرت کو یاد کرو. اب چاند گرہن کے اندر جو اصل چیز ہے جو کرنے والی ہے وہی ہے کہ 2 رکعت نماز. اب یہ خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں. یہ پریگننٹ وومن کے اوپر اس کا اثر اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور بچے کا اورا بھی ڈیولپ ہوا نہیں ہوتا اور ماں کا اورا 2 جانوں کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے, تو اس کے اوپر پریشر ہوتا ہے, تو اس لیے وہ زیادہ ہٹ ہو سکتا ہے. اس لیے ورنہ یہ نہیں ہے کہ کوئی اس میں کچھ جادوگری ہے. اورا نہیں ہوتا, کام نہیں کر رہا ہوتا تو وہ دباؤ آ جاتا ہے بچے کے اوپر, بچے کو نقصان ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے نا یہ خواتین کو یہ بھی نہیں ہے کہ چوری پکڑیں یا نہ پکڑیں, کچھ نہیں ایسا. لیکن یہ ہے کہ اگر جب گرہن کا ٹائم ہو تو اوپن سکائی میں نہ آئیں تاکہ ڈائریکٹ اس کے امپیکٹس آپ تک نہ آئیں. باقی یہ ہے کہ توبہ کا سرکار نے کہا ہے, ہم جتنی گناہ گار ہیں بحیثیت قوم, ہم نے جتنا ظلم کر دیا, ہم نے جتنی تباہی پھیر دی ہے, ہم نے جو مطلب جسے کہتے ہیں کہ جی ات خدا دا بیر ہوتا تھا, ہم نے تو ات چکی ہوئی ہے, تو وہ اس کا اثر تو پڑنا نہیں. اوور آل نیچر جب بدلہ لیتی ہے تو نیچر ایک آدھ بندے سے نہیں لیتی, نیچر پھر پوری جو ہے وہ انسانیت کو, پورے لوگوں کو اڑا کے رکھتی ہے. یہ فطرت کا انتقام ہے اور کیا ہے. بالکل. فطرت کو آپ نے لائٹ لیا, آپ نے دریاؤں کے راستے خراب کر دیے, آپ نے جنگل کاٹ دیے, آپ نے سارا کچھ کر دیا. فطرت نے تو اپنا کام کرنا, آپ نے فطرت کو تباہ کرنے کی کوشش کی تو نیچر اپنا بدلہ لے رہی ہے, وہ تو لے گی. اب یہی ہے کہ استغفار پڑھیں, سچے دل سے توبہ کریں, بار بار کہہ رہا ہوں. پھر اس کے علاوہ صدقہ اور خیرات. سب سے زیادہ ضروری ہے کہ غرباء اور مساکین کو کھانا کھلائیں اور بلاؤں اور مصیبتوں سے حفاظت کا ذریعہ بنیں. اب 3 صورتیں ایسی ہیں جو خاص طور کے اوپر گرہن میں بہت اہم ہے. ویسے تو پورا قرآن بہت ہی اہم ہے, حرف حرف شفا ہے, رحمت ہے, کرم ہے, لیکن 2-3 صورتیں, سورہ یاسین, سورہ رحمان, سورہ ملک, 3 صورتیں ہیں. اس کے علاوہ درود پاک جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں. سر ربیع الاول بھی ایک دن پہلے ہے, ایسے ہی 6 ستمبر. اور اسی طرح یہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی بارگاہ میں جتنا جو ہے وہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں بہت پڑھیں. اور اس وقت میں خاص طور پہ جب یہ گرہن کا ٹائم ہو تو ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے عبادت میں گزاریں. یہ وقت بہت ضروری ہے. اور باقی یہ ہے کہ اس میں باڈی پہ چونکہ یہ چاند جو ہے خاص طور کے اوپر آپ کے فلوئڈ سے انٹریکٹ کرتا ہے, تو یہ باڈی کے فلوئڈ سے انٹریکٹ کرتا ہے, برین اینڈ ہارٹ نیورون سے. تو اس کا امپیکٹ جو ہے نا وہ آپ کی کڈنیز کے اوپر بھی آ سکتا ہے, آپ کے یورین ٹریکس کے اوپر بھی آ سکتا ہے, آپ کی باڈی کے فلوئڈز میں بلڈ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ بھی اثر آ سکتا ہے. تو اس لیے پانی کا استعمال زیادہ کریں, لائٹ جو ہے نا غذا لیں, اور باقی یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھیں اور عبادت کریں. کوئی توہمات شوہمات کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی دعائی ہے, یہی ہے کہ اللہ جو ہے وہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تو پھر اہل زمین کو ان نشانیوں کے سامنے جھک جانا چاہیے. سر یہ جو گرہن ہے اس میں انڈیا پاکستان دیکھتے ہیں کنفلکٹ دوبارہ سے انڈیا پاکستان کنفلکٹ کا اس گرہن سے بالکل فلیئر اپ ہوگا. فلسطین والا ابھرے گا, یمن والا, اسرائیل والا, یہ سارے یہ دوبارہ یہ ہاٹ ہو رہے ہیں بھائی جان. سر یمن کے وزیر اعظم کو مار دیا یہ پچھلے 2-3 دن پہلے. آنے والے دنوں میں آپ خود دیکھیے گا ہوتا کیا ہے. ابھی ایک بڑی جنگیں ہیں, یہ ملحمت الکبریٰ کا ہے. میں نے کئی دفعہ آپ سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب جنگوں میں سٹاپ کا بٹن نہیں ہے, اب جنگوں میں صرف پاز کا بٹن ہے. تھوڑی دیر کے لیے رکے گی, یہاں رکے گی تو وہاں لگ جائے گی, وہاں رکے گی تو وہاں لگ جائے گی. روس یوکرین دوبارہ بڑھ رہا ہے. آپ نے دیکھا روس نے کتنا بڑا حملہ کیا دوبارہ. تو یہ تو سارا کچھ ہوگا. سر انڈیا کے حالات کیا دیکھتے ہیں آج؟ بلکہ خبریں آ رہی تھیں کہ انڈیا کو جو سعودی عرب ہے انہوں نے بھی آئل دینے سے عراق نے, ایران نے منع کر دی ہے. یہ اب سیگواں گئے ہیں چائنا میں, ادھر بھی کوئی عزت نہیں ملی مودی کو. نریندر مودی کی سیاست ختم. بڑا کچھ ہونے والا ہے, ابھی چیزیں بدلیں گی. میں نے 8 نمبر ہے مودی کا. میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ جو حکومتیں ہیں یہ بدل سکتی. باقی اب یہ دیکھنا پڑے گا سر. مجھے تو نہیں پتا کہ اس کا نمبر 8 ہے. میں نے جو پہلے دیکھا تھا اس کا سارا ذائچہ تو تھا, لیکن اس نے لانگ ٹائم پہلے میں نے کافی عرصہ پہلے یار بوڑھا ہو گیا, بہت ساری چیزیں اب یاد. ہم تو یاد رکھتے ہیں آپ کی ویڈیوز. آپ یاد رکھتے ہیں, یہ دیکھنے والوں کی مہربانی. میں آپ کی ویڈیو اکثر نا جو مجھ سے مانگتے ہیں نا نمبرز وغیرہ, میں ان کو سینڈ کرتا ہوں اور میں خود سن رہا ہوتا ہوں. تو آپ نے 8 ادا 3 سال پہلے اپنے چینل پہ کی تھی, وہ جو حیدر جعفری ہے, تو اس پہ جو آپ کا چینل ہے سر اس کے اوپر 8 نمبر پہ آپ نے بتایا بڑے بڑے فضول لوگوں کا بھی 8 نمبر ہے, جس میں آپ نے نریندر مودی کا نام بھی لیا. سچی بات ہے, یاد نہیں کیا ہوگا, کیونکہ بعض اوقات انسان کو اپنا کیا ہوا کام بھی بھول جاتا ہے.
अब इतना लोड है, इतना ऐसा ही वर्क है। लोड है, क्या करें भाई। सर एक किसान को बता दें उनके मामलात कैसे हैं, बड़े परेशान हैं, मैसेज करते हैं। पानी जो है और ना वो पंजाब इंडिया का भी बता दें, पूरे पंजाब, उनको इंडिया पानी छोड़ रहा है, पंजाब में भी छोड़ रहा है इंडिया अपने इंडिया पंजाब अपना पंजाब, ये सारा इलाका जो भाई है ना, ये तबाह होगा, इसमें है ये इलाके, और यहाँ पे कन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे, लड़ाई की सिचुएशन बनेगी। लेकिन अभी इंडिया पाकिस्तान का फौरी बॉर्डर हॉट नहीं हो रहा, इट अच्छा। विल टेक टाइम, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये हो जाएगा। और फिर इंडिया गवादर फिर मुंह की गिरगिट खाएगा इंशाल्लाह। होगा, यही होना तो यही है, लेकिन देखते हैं, गॉड हैज़ हिज ओन प्लान। सर इसराइल की तबाही देख रहे हैं आप? इसराइल ने तबाही फेर देनी है अभी, उसके बाद उसकी तबाही होनी है, अच्छा। होना है, अभी नहीं। यानी इसराइल ने जो यमन में हमला किया है, ये जाहिर सी बात है, ईरान में उन्होंने तबाही की है ना, ये यमन की तबाही कर दी, लेबनान में तबाही कर दी उन्होंने, अब वारी तो उनकी आनी है। आनी है सर। तो देखते हैं सर। सर बहुत शुक्रिया आपका, वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस। तो नाजरीन, शाह जी ने जिस तरह बताया, पढ़ाई भी बताई है और एहतियात भी बताई है, अपना ख्याल रखें। मकसद बताना है, डराना नहीं है, समझाना है आप लोगों को। 7 सितंबर के बाद भी इसके इम्पैक्ट जो है वो स्टार्ट होंगे, और अभी भी स्टार्ट है, आगे भी। सर 45 डेज़ है ना? 45 डेज़ पहले, 45 डेज़ बाद में। तो इसमें आपने एहतियात करनी है। आगे सूरज ग्रहण आएगा, उस पर भी हम लोग प्रोग्राम करेंगे, शाह जी से पूछेंगे उसके इम्पैक्ट क्या है, आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखें, जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।